बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, G20 भारत के शहर दिल्ली में हुई और उसका मेज़बान भारत था और भारत के वज़ीर आज़म बहुत खुश थे। वहाँ जो बाइडन भी मौजूद थे और शहजादा सऊदी अरब यानी मोहम्मद बिन सलमान भी। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आए, ये एक सवालिया निशान है। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने आना था चंद घंटों के लिए, क्यों नहीं आए। बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद आसिम डॉक्ट्राइन क्या रंग दिखाएगा। काकड़ हुकूमत के अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुए, अभी तो इम्तिहान शुरू हुए। जवाब मांगा गया है ANP की मरकजी क़यादत की तरफ से कि सियासतदान मुल्क से मुखलिस नहीं, इसका जवाब दें, क्यों कहा गया। और फिर रियल एस्टेट को भी बचाने का फैसला कर लिया गया। ये सारी चीजें, उसके साथ जो एक मामला है वो ये है कि G20 में पाकिस्तान की किस्मत का एक फैसला हो गया। आखिरी चांस, वो क्या चांस है, यानी कॉन्फ्रेंस वहां हुई, पाकिस्तान शरीक भी नहीं हुआ, पाकिस्तान के हिमायती भी शरीक नहीं हुए, लेकिन फायदा पाकिस्तान का हो सकता है। चांस आखिरी है। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। मामला क्या है, किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो ये पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, एक बंदा तो एक डंडा, यानी सारा वजन उसी पे है डंडे वाले ने, क्योंकि उसे डॉलर भी बेहतर कर दिया और डॉलर मजीद होगा, मजीद तलाशियाँ होंगी, वहाँ से लॉकर से निकाले जाएंगे, मंजी तले डांग फेरी जाएगी। FIA और हसास अदारों को पैगाम दे दिया गया कि जाओ जनाब, फहरिस्तान बन गई है, जाकर फड़ लो, पैसे कटो इन्होंने, क्योंकि इन्हें ज्यादती की थी हुकूमत नाल, ममलकत नाल, अवाम नाल, इन्हें जान के मसनूई महंगाई पैदा की थी। एक तो वो काम शुरू हो गया। अब बाजवा डॉक्ट्राइन ने जो काम दिखाए थे वो क्या थे, उसमें तो आपके सामने प्रोजेक्ट इमरान खान ने जो कुछ किया वो देखे, फिर आपस में लड़ पड़े, फिर वो एक दूसरे के मुखालफत हो गए, फिर अदम एतमाद आ गया, वो फारिग हो गया, उन्हें बाजवा को गालियां देनी शुरू कर दी। अब आसिम मुनीर पर सारा वजन आ गया। अब कहने वाले कह रहे हैं कि ये आसिम डॉक्ट्राइन है, इसका क्या फायदा होगा। कोई माजी में भी जितने जर्नलों ने जो काम किया उसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, वक्ती तौर पर निकला, लेकिन बाद में दूरदर्श नताइज नहीं निकले। लिहाजा क्या ये भी ऐसी होगा। कोशिश तो है, इसलिए कि प्रोफेशनल सिपह सलार हो और दुनिया की एक बड़ी फौज का सिपह सलार हो, उसको आप डंडा पकड़ा के जनाब चक्रों में डाल दें कि पता करो जी डॉलर कितने ने, ये बिजली क्यों महंगी हो गई, ये महंगाई क्यों हो गई, ये गरीब आदमी मर रहा है, इसका क्या होगा। सारा कुछ उसके जिम्मे डाल दे तो वो फौज क्या, आप खुद सोचे ना, उस पर कितने इम्तिहान आ गए और उस पर फिर मजमून लिखे जा रहे हैं, बातें हो रही हैं कि देखें जी असल काम इनका ये नहीं है, असल काम कुछ और है, न उनके पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो अपने खुले जहन के साथ गोल्फ खेल सकें, क्योंकि मसाइल इतने। तो कहते हैं बंदा एक तो डंडा एक, तो अब तो वो चल रहा है और वो चलेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। ये भी बात होगी कि रिजल्ट निकालने की कोशिश की जा रही है और अल्लाह करे सब मिल के निकालें, क्योंकि कोशिश यही है कि इज्तिमाई कौज हो, क्योंकि मुआशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और फिर आईनी सूरत हाल जो वो अच्छी नहीं है और सबने मिल के सबने अपनी गलतियों की अपनी गलतियों को इजारा करना पड़ेगा। काकड़ हुकूमत का इम्तिहान, काकड़ हुकूमत के दौर में मजीद महंगाई हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। अब जनाब काकड़ हुकूमत जो है सर्दी आने से पहले गैस महंगी करने लगी है। गैस के मामला के जितना भी है, जितना वजन होना वो जनाब आवाम से पा देना उन्होंने, तो फिर किधर जाएगी काकड़। लेकिन काकड़ हुकूमत कोई वोट लेके तो आई नहीं, मुंतखब हुकूमत तो है नहीं, लिहाजा उन्हें फिक्र कोई नहीं, फिक्र फाका कोई नहीं भाजी। मैंने तो मिल गई वजारत उज़्मा, मैं तो बैठा आराम ना, क्योंकि पीछे मौजूद है, उनके सपोर्ट मौजूद है। बहरहाल काम तो किसी ने करना है ना, निगरानी हुकूमत का काम निगरानी है, इलेक्शन कराना है। इलेक्शन दूर दूर नजर नहीं आ रहे, उसमें कई मसाइल है, हल्का बंदियाँ हैं और फिर मामला है। देखें, आप खुद सोचें कि बिलावर और आसिफ ज़रदारी आमने सामने हो गए तो क्या हुआ। ये मामला गंभीर है ना, तो वो मामला गंभीर है। अब अगली बात करूँ मैं कि G20 हुई दिल्ली में, पाकिस्तान वहाँ नहीं गया, पाकिस्तान के लिए मुआवजा हो गया, पाकिस्तान की किस्मत का फैसला हो गया। अब पाकिस्तानियों ने कोई अपना जो है ना जिम्मेदारी का सबूत देना नहीं दिया, तो ये आखिरी चांस है। क्या सी पैक का हम रौला मचा रहे थे, शोर मचाया था। हमारा दरीना आजमूदा दोस्त चीन ने हमारी मदद की, बहुत काम हुआ, लेकिन गुज़िश्ता सालों में जनाब उसे रोक दिया गया था एक साजिश के तहत। इल्ज़ाम है इमरान हुकूमत पर कि उन्हें जानबूझ के अमेरिका के कहने पर रोका और फिर उन्होंने कह दिया कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिरा दी। मतलब अजीब व गरीब तजाद पाया जाता है।
یہ الگ بات ہے کہ آج بھی ایک انٹرویو میں وہ جو ہے نا سنم جاوید کے والد محترم جاوید اقبال، انہوں نے منصور علی خان کو کہا کہ جناب عمران خان ڈیوٹیفل آدمی ایک ڈیوٹی دے آیا، انہوں نے لے آیا گیا تو وہ آیا، اور وہ حالی بھی جیل سے بیٹھ کے ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس لیے کہ سیاستدان جیل کے جائے بغیر بنتا ہی نہیں، لہذا ابھی اس سے امیدیں بہت سی وابستہ، اور وہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، کل کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے یہ تو یہ جانے، یعنی باجوہ ڈاکٹرائن جانے ڈاکٹرائن کے کیا فیصلے ہوتے ہیں کیا نہیں، کہ وہ 9 مئی تو ان کے گلے کی ہڈی ہے، باقی چیزوں سے تو کہیں بچت ہو بھی جائے تو ہو جائے، لیکن یہاں سے تو بچت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ جاوید اقبال صاحب کا کہنا تھا، جو سنم جاوید کے والد محترم ہیں، جن کی بیٹی سنم جاوید جو فین کلب میں شامل تھی عمران خان کے، اور وہ کور کمانڈر حملہ کیس میں اس وقت 5 ماہ سے اندر ہیں، ان کے ساتھ ان کی بہن فلک جاوید بھی ہیں، اور ان کے داماد جو ہیں وہ بھی ہیں، یعنی جاوید کے سنم جاوید کے میاں بھی وہاں ہیں۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، بات یہ ہے کہ دہلی میں کیا ہوا، دہلی میں کیا ہوا، جو فیصلہ ہوا ہے اس میں ایک اقتصادی راہداری کی بات ہوئی۔ اب کہاں سے ہوئی؟ چین ادھر سے آ رہا تھا اپنے چین سے، اور اسلامی ریاستوں سے ہوتا ہوا پاکستان سے گزر کے جا رہا تھا گوادر۔ اب کیا ہوگا؟ اب آئے گا امریکہ بہادر، سارے یورپ سے ہوتا ہوا، انہیں سب نے مل کے بنایا ایک پلان، سارے یورپ سے ہوتا ہوا، مشرق وسطیٰ سے ہوتا ہوا، پھر آئے گا کہاں؟ تو جناب اسے گوادر کے ذریعے آنا پڑے گا ادھر، اور پھر یہاں سے یہ جو ہماری موٹر ویز بنے گی انہیں استعمال کرنا پڑے گا، اور بھارت کو بھی کرنا پڑے گا اسی طرح سے کہ جناب واگا بارڈر سے انہیں جانا پڑے گا گوادر بھی، اور اسلامی ریاستوں کی طرف سے۔ میں نے بہت پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ جناب سی پیک ایسا منصوبہ ہے اقتصادی راہداری کا جو خطے میں انقلاب تو لائے گا لیکن بھارت کو بھی متوجہ کر دے گا کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کرے۔ حالات آ گئے، ہمارا منصوبہ لیٹ ہو گیا اپنے چند عاقبت اندیشوں کی وجہ سے، یعنی غلط فیصلوں کی وجہ سے، ورنہ اس وقت تو ہماری ٹانگ اوپر ہوتی، لیکن اب وہ آ گئے، لہٰذا اس فیصلے میں بھی تیزی آئے گی، اس معاملے میں بھی تیزی آئے گی، پاکستان کی قسمت بدلنے میں بھی تیزی آئے گی۔ گھبراہٹ نہیں، مایوسی نہیں، لیکن ہمیں آپ کو سب کو کام تو کرنا پڑے گا نا، کہ ہمیں ٹیکسز بھی دینے پڑیں گے، آنا چاہیے ہمیں، اگر انکم ہوگی تو ہم ٹیکس بھی دیں گے، اگر روزگار کے مواقع ملیں گے تو ہم باقی بھی کٹوتیاں کرائیں گے۔ تو جہاں جہاں غلطیاں ہیں وہاں ہمیں پاکستانی کی حیثیت سے اپنی غلطیوں کو ازالہ کرنا پڑے گا، اور حکومت کو بھی اپنا ازالہ کرنا پڑے گا، جہاں جہاں غلط فیصلے وہاں ٹھیک، اور یہ آخری چانس سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ اب ڈیوٹی لگی کس کی؟ وہ جو نہیں آئے پاکستان، پرانے دوست ہیں ہمارے، آزمودہ دوست ہیں، ان کے برے وقت میں پاکستان کام آیا، سعودی عرب کے، سعودی عرب برے وقت میں ہمارے کام آیا ہمیشہ، وہ نہیں آئے، تو ان کے ذریعے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاہدوں کے لیے، میں جان کے نہیں آیا، میں نے کہا پہلے یہ بڑا معاہدہ کرا ہے دیکھا ہے، پھر اس کے بعد پاکستانیوں سے ملیں گے، پاکستان تو اپنا ملک ہے، پاکستان تو اپنے، تو اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ تو اب جب ہوگا تو ان کے ذمہ ایک ڈیوٹی لگی ہے، ایک ذمہ داری لگ گئی، شہزادہ محمد بن سلمان کے پاکستان کی قسمت نے زور مارا ہے کہ جناب یہ جو راہداری بن رہی ہے یورپ کے لیے، جس میں ریل کے جال بھی بچھائے جائیں گے، سڑکوں کے جال بھی بچھائے جائیں گے، تو اسے پاکستان کا راستہ استعمال کرنا پڑے گا۔ تو ان کی ڈیوٹی لگے کہ جناب مہربانی کرو پاکستان نے بھارت نے جناب دوستی دے ایک رشتے سے لے آؤ، لیکن اس میں بیچ میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ وہی ہے کشمیر کا، جہاں سے وہ ناکام ہوا کہ سری نگر میں کانفرنس نہیں کر سکا، وہ دکھانا چاہتا ہے کہ نہیں سری نگر میں تو بڑا امن و امان ہے، لیکن بہرحال کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستان کو ہوش سے کام لینا پڑے گا، اقتصادی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، مستقبلی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نکالیں، تجارتی معاملات کو سیدھا کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ بارڈر بند ہے ہمارا، تجارت بند ہے بھارت سے، اگر بھارت سے ہماری تجارت کھلی ہوتی، یعنی اسی معاملہ، آپ اس کو یہ نہیں کہیں کہ میں بھارتی کو حمایتی ہوں، میں تو ازل سے ان کا مخالف ہوں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک ان کا مخالف رہوں گا کہ اس نے پاکستان کے ساتھ کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کیے، اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ایسے ہی کشمیریوں کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دنیا سو رہی ہے، سوتی رہے، لیکن پاکستان کا تو ایک موقف اٹل ہے، تو میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ لیکن یہ ہونا کیوں چاہیے؟ دیکھیں چین سے لڑائی ہے بھارت کی، لیکن بھارت جو ہے تجارت کر رہا ہے، سارے معاملات کر رہا ہے۔ اب جب وہ کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم نے ریلیف دینا ہے، اور کس لیے دینا ہے؟ اپنی قوم کے لیے دینا ہے، اپنے عوام کے لیے دینا ہے، اپنی غربت کے خاتمے کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ جو بن رہا ہے نئی راہداری جو بنا ہے، یہ جو G20 والوں نے فیصلہ کیا، اس میں بھی پاکستان کی مدد ان کو چاہیے، اس لیے کہ گوادر کی بھی سرگرمیاں تیز ہو جائیں گی، بڑھ جائیں گی، اور یہاں بھی کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی، تجارت بڑھے گی، اور ہماری جو شاہراہیں ہیں وہ بھی ان کو ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر وہ جناب کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ تو پاکستان کی قسمت نے ایک بار پھر انگڑائی لی ہے، یعنی سامنے آئی ہے۔ اب
حکمرانوں کو اور ذمہ داروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلے کرنے ہیں کہ اگر یہ چاند ضائع ہو گیا تو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ آپ کی راہداری ابھی لیٹ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سے پہلے بنا لیں گے، اس لیے اس میں تیزی آئے گی، صنعتی زون بنیں گے، بہت سے معاملات ٹھیک ہوں گے، لیکن جو اگلا معاملہ ہے کہ یورپ تک رسائی، آپ یہ سوچیں نا، اسلامی ریاستوں سے گوادر تک، کاشگر سے گوادر تک، اور اب کہیں سے کہیں، تو دنیا کو ہم مطلب ایک لائن پہ لے آئیں گے اور سارا کچھ رہے گا، تو ریل بھی بچھائی جائے، ریل کی پٹریاں بھی بچھائی جا رہی ہیں، اور شاہراہیں بھی بنے گی، اور اس سے کاروبار بھی ہوگا۔ تو ایک اچھی خبر ہے، اللہ کرے کہ ہمارے حکمران جو اس پر کام کریں اور کامیابی کریں گے۔ اس تھنک ٹینک جب تک نہیں بنیں گے، جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، کچھ چاہیے مختلف شعبہ جات میں تھنک ٹینک بنا کے اس کے فیصلے دیں، تجاویز دیں، اور قومی اجتماعی مفاد میں سارے فیصلے کریں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔